بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہے 24 اگست اور دن ہے وینسڈے کا۔ آج ہم نے جشن آزادی 14 اگست کا پروگرام آرگنائز کیا ہے اور میں آپ کو لوگ الحمدللہ ٹائم سے پہلے آنے شروع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے وہ بچوں کو زیادہ انگیج کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ انگیج ہوں تو پتہ چلے کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا۔ یہ اندر کی ارینجمنٹ ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنائے رکھوں گا، پوری فل کوریج کروں گا آج کی ویڈیو کی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اگین جشن آزادی کے حوالے سے ہے اور برٹش پاکستانی پردیسی فورم کے پلیٹ فارم سے اس کو آج آرگنائز کیا جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی بتائے کیا کہ یوں کوئی نماز کے بعد جو ہے وہ شروع کریں، 2-3 منٹ ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ایک برخوردار کھڑے تھے وہ نام نوٹ کر رہے تھے حذیفہ، اگر آپ نے اپنا نام وہاں پہ انٹر نہیں کروایا تو میک شور کہ وہاں پہ اپنا نام انٹر کروا دیں تاکہ میں پتہ ہو کہ کون کون لوگ ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بیرسٹر صاحب میں نے آپ کا بھی کروایا تو جو لوگ جی آپ کا السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی نام ہے ماشاءاللہ، سو ون بائی ون نام لینے کے بجائے ون گو میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ افضل بھی ایک چیز یہاں سے لے لیں۔ افضل بھی ایک چیز یہاں سے بھی لینے پڑی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ کیونکہ کچھ مہمان جو ہیں وہ نئے چہرے آئے ہیں۔ آج کی جو تقریب ہے اس کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ ہم نے جتنی بھی یہاں پہ تقریب آج سے پہلے کی ہم نے ایجنڈا آف دی ڈے پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایونٹس میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھنٹہ لگائیں گے، پتہ نہیں 2 گھنٹے لگائیں گے، سو ہم ایجنڈا آف دی ڈے پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اسٹیج سیکٹری کی جو ذمہ داری ہے وہ مینجمنٹ نے کہا جی آپ کریں گے، میں نے کہا جی بندہ حاضر ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہوگی، سب سے پہلے داعیہ قلبی تلاوت قرآن پاک کریں گے، اس کے بعد مقداد رسول تلاوت قرآن پاک کریں گے، نعت کری حذیفہ، اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل 4 سپیچز آج۔ پہلی سپیچ زبیر شاہ صاحب کریں گے، وہ انٹروڈکشن کروائیں گے ہماری جو فورم ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 14 اگست اور 7 محرم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دعوت دیں گے میاں افضل صاحب کو، وہ جو ہم نے سو فار ود ان 6 منتھس، ہماری اس آرگنائزیشن کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن ود ان ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم نے ماشاءاللہ گراؤنڈ لیول پہ کافی اچیومنٹس کیے ہیں، وہ اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہم بیرسٹر رشید صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے اور اینڈ میں ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ڈپٹی لارڈ میں شفیق شاہ صاحب، وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد قومی ترانہ، اس کے بعد دعا ہے اور اینڈ میں لنگر شریف کا بندوبست کیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح جو فیوریٹ آلو گوشت، سارے کہتے ہیں جی کسی کو کیرین کریں، دال ہوگی، ساتھ روٹی ہوگی، اور لوگوں نے کہا جی تو وہ کوک دیں، میں نے کہا جی وائی نٹ، کوک دیں گے، کھیر بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ سو ایجنڈا آف دی ڈے ان فرنٹ آف یو۔ میں بلا تاخیر چونکہ ٹائم ہم نے جو کاؤنٹ کیا تھا پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک وہ 43 منٹس تھا کہ ہم نے ود ان 43 منٹس یہ سارا کچھ ختم کرنا ہے۔ سو میں سب سے پہلے تلاوت کے لیے داعیہ قلبی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم پتہ چلے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. میں بلا تاخیر مقداد رسول کو کہوں گا کہ وہ بھی آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم. دل کرے گا کہ سنتا ہی رہوں. تو بالکل اسی طرح دل کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی یہ وقت جو ہے نا وہ ماشاءاللہ مبارکباد. اس کو بھی مبارکباد اور اس کے والدین کو بھی خصوصی مبارکباد کی جنہوں نے اتنی محنت کی. ہمارا جیسے میں نے بتایا کہ 43 منٹس کا پروگرام ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جاگ کے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں. میں نعرہ لگاتا رہوں گا بیچ میں, آپ جواب دیتے رہیے گا تاکہ ہم سب جو ہے وہ فلی انوالو ہو کے جو ہے پروگرام اٹینڈ کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. میں اب نعت کے لیے حذیفہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت پڑھیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے. زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے. کربل کی خاک میں ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. پاکستان
زندہ باد پاکستان زندہ باد میں دعوت دوں گا زبیر شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور آج کا یہ جو عظیم دن ہم منا رہے ہیں اس میں ہم 2 چیزیں منا رہے ہیں. اس میں آپ نے شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ 14 اگست کا دن ہم منا رہے ہیں, جشن آزادی ہے یہ, اور دوسرا جو ہے وہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو خاندان کی جو قربانیاں ہیں اس کو منانے کے لیے ہم نے یہ تقریب یکجا کی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے جو 14 اگست کا جو ہمارا پروگرام تھا, کوشش یہ تھی کہ ہم 14 اگست کے نزدیک ترین کریں یا 14 اگست کے دن کو کریں. تو اس کو ڈیلے کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے اماموں کی قربانیاں ہیں وہ ہماری ہر قسم کی جو سیلیبریشنز ہیں اس سے بڑھ کر ہیں, اور یہ اس کا ادب ہے کہ اس ادب کی وجہ سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. اور جو زیادہ فوکس ہے ہمارا آج کے دن کا وہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ان کی یاد یا ان کی جو خدمات ہیں اس کی طرف ہم جو ہے اپنا مطلب کہ کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں سے ہم سیکھیں. یہ ہماری آج کے دن کی زیادہ کوشش ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ بیٹے نے جو نعت پڑھی ہے وہ بھی اسی حوالے سے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد کیا ہے. زیادہ تر تقریباً جب ہم اٹینڈ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا بیان ہو, جوشیلی تقریر ہو, ہمارے جذبات جو ہیں وہ تو بڑھ جائیں اور ایک جوش پیدا ہو. لیکن عام تقریبوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جوش ولولہ جو ہوتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا, وہ جا کے ہم گھروں میں بھول جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی بیان سنے, کوئی بات سنے تو اس میں سے کچھ لے کے جائیں. جشن آزادی ہم مناتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھیں 1947 میں, اس سے پہلے بھی, وہ اس لیے دی تھیں کہ وہ اپنا ایک آزاد ملک حاصل کریں اور اس میں وہ آزادانہ اپنے مذہب کی پیروی کر سکیں, اپنے مذہب پر وہ آزادانہ چل سکیں. تو یہ تھا ان کا عظیم مقصد. لیکن ہسٹری گواہ ہے کہ بہت ساری جو آگے نسلیں ہیں ہماری وہ اس مقصد کو ہی بھول گئیں. ان کو یہ یاد نہ رہا کہ ہم نے جو ملک حاصل کیا تھا وہ اصل میں اپنی مذہبی آزادی پانے کے لیے تھا. مذہب کو تو بھول ہی گئے, اور اس کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے. میری بات کو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, میں یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج یہ سارے لوگ ہم یہاں ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. ہم اپنے حالات کو برداشت نہ کر سکے. انہوں نے آزادی حاصل کی ان لوگوں سے, انہوں نے آزادی حاصل کی ہندو راج سے, اور ہم وہ چیز برداشت نہ کر سکے. ہم نے سوچا ہمیں بھوک زیادہ ہے, ہمیں تکلیف زیادہ ہے, ہم نے حالات اپنے بہتر کرنے ہیں, اور اس لیے ہم وہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں پر آئے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ نہ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ اس میں بھی شامل ہوں, کیونکہ میں بھی یہاں کھڑا ہوں. جو چیزیں مجھے آج سمجھ ہیں اگر شاید اس وقت سمجھ ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہیں. لیکن شاید اگر میں یہاں آتا نا تو جو چیزیں مجھے سمجھ ہیں وہ شاید سمجھ نہ آتی. تو یہ کیچ 22 سچویشن ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرنے سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے سفر کیا, اس سے ہمارا بہت سارا تجربہ بڑھا بھی. لیکن کچھ نقصانات اس کے جو ہماری سوسائٹی پر موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم زیادہ تر جو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس طرح تباہ ہو رہی ہیں.
اور یہ دیکھ میں بس ڈرائیور بھی ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں کالج سے ختم کرتے ہیں وہ، اور وہ جو کپلز جو ہے نا ینگ 17 سال 18 سال 16 سال کی لڑکیاں لڑکے وہ بس میں بیٹھ کے اینڈ آف دا وہ لائن چلے جاتے ہیں، وہاں پر ٹائم گزارتے ہیں، پھر اسی بس میں بیٹھے ہیں واپس آ گئے۔ اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ باپردہ لڑکیاں جو نظر آتا ہے کہ باپردہ لڑکیاں داڑیوں والے لڑکے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی آنکھوں سے یہ جو کھلواڑ ہوتا دیکھا۔ کالج میں بھی میں نے 5 سال ہیڈ آف سیکیورٹی کے طور پر کام کیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کن کن مسائل کے ساتھ ڈیل کیا ہوگا۔ یہاں کی جو نسل ہے ان کے کیسے کیسے مسائل کے جو ان کے ماں باپ بھی نہیں جانتے وہ میں نے ڈیل کیے۔ تو یہ میں بھی وٹنس ہوں، آپ بھی وٹنس ہیں اس چیز کے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ کس طرح آہستہ آہستہ ایک غلط رخ کی طرف جا رہی ہیں۔ کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ جو اپنی نسلوں کو بچا سکے ہیں اور بچا رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نسلیں بچیں، کم لوگ ہیں۔ دیکھیں آج تو وقت بہت دور نکل چکا ہے۔ میں نے آپ کے لیے 2-3 بندوں کا کوٹ لکھ کے لے کے آیا ہوں تاکہ لفظوں میں غلطی نہ ہو۔ یہ 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے، جو فلاسفر تھے، تھنکرز تھے، اس ٹائم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا اس سسٹم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، ان لوگوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ ایک اپنا سر سید احمد خان کو جانتے ہیں، اس کو سر کا خطاب ملا اس گورنمنٹ سے، تو اس گورنمنٹ سے سر کا خطاب انہی لوگوں کو ملتا ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس بندے کا لنک جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ تھا، اس کی بات مانے رکھتی ہے۔ یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ جو نظام ہے ایجوکیشن کے بارے میں، کہتا ہے اسی طرح لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں جن کے ناگوار طرز نے یقین دلایا کہ عورتوں کو بد چلن اور بے پردہ کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے کام بھی زیادہ تر ان لوگوں کے لیے کیا۔ گاندھی کیا کہتا ہے؟ گاندھی بھی ایک بہت بڑا فلاسفر تھنکر تھا۔ گاندھی کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ دودھ کی طرح صاف شفاف ہے، کہتا ہے لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک جو قطرہ ہے نا وہ زہر کا ملا دیا، ایک قطرہ زہر کا انہوں نے اس کے اندر ملا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک قطرہ دودھ نظر آتا ہے صاف ہے، اس میں اگر تھوڑا سا زہر ملا ہو آپ پی لیں تو آہستہ 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 بیمار ہوں گے، آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ بندے کو آہستہ آہستہ اپاہج کرتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں اس کو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں کس طرح۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دودھ تھوڑا سا خراب ہو تو پھر وہ بندے کو کس طرح بیمار کرتا ہے۔ اچھا پھر جو ہے ان کا ایک تھنکر تھا برٹش لوگوں کا، اس کا نام تھا ہنٹر۔ یہ کتاب ہے مسلمانان ہند، اس میں سے یہ کوٹ لیا ہے میں نے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھا ہوا نوجوان ہندو یا مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو، ان کے عقائد کو، ان کی سوچ کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو یہ نظام ہے کلچر جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں بڑے پرائڈ کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ہم یہاں ضرورت کے تحت ہیں، اس میں سے جو حصہ لینا ہے بس وہ لیں۔ تو کیا ہے کہ یہ 100 سال پہلے کی، میں عرض کر رہا ہوں کہ 100 سال پہلے کے یہ حالات تھے۔ تو آج کے جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم اس میں گرے ہوئے ہیں، سمجھ لیں کہ ایک دلدل ہے، اس میں ہم دھستے جا رہے ہیں۔ تو اس دلدل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس سسٹم میں سے ایک طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اب تو ٹو لیٹ ہو گیا، ہم تو یہاں موجود ہیں نا، اب تو ہم یہاں آ گئے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا ہے کہ اس سسٹم کے نقصانات کہاں پر ہیں اور ہم نے اپنی اولاد کو بچانا کیسے ہے۔ اگر خود ہم نہیں سمجھیں گے، میں نہیں سمجھوں گا تو میری اولاد کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ سب سے پہلا میرا کام ہے کہ میں خود سمجھ جاؤں،
ایک جو ہے نا دھوکے میں نہ رہوں, زندگی اپنی دھوکے میں نہ گزاروں. تو جو میرے مقصد ہیں وہ یہ بھی ہونے چاہیے کہ میں نے اولاد کو ایمان بھی دینا ہے, ان کو ایمان ملے, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. دین سے محبت ہو, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ نہ ہو کہ اولاد اس سسٹم کا حصہ بنے, بڑی ہو, دین آہستہ 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 ان کے ہاتھ سے اتنا نکل جائے کہ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ یہ لوگ بھی شرما جائیں. جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا اس کا شعر بھی ہے, اس طرح کا میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تو یہ حالات جو ہیں ہم نہ پیدا کریں. میری دیکھیں, میں یہ تقریر نہیں کر رہا, میں تو اپنی ایک سامنے معافی ضمیر جو ہے آپ کو بیان کر رہا ہوں, واپس بیان کر رہا ہوں کہ یہ تکلیف ہے مجھے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں تکلیف آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنی نسل کو بچائیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور جو روح کو تڑپا دے. یہ ہونا چاہیے. اللہ کرے اگر ہمارا قلب جو ہے اس میں حرارت پیدا ہو جائے اور دینی حرارت پیدا ہو جائے اور ہماری روح تڑپ جائے, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جس بھی حالات میں رہیں. آج پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بھی تو اتنا کوئی قابل دید نہیں رہا, کیونکہ سسٹم وہ بھی وہی فالو کر رہے ہیں. ہم یہاں دوسرے ملک میں رہ کے وہ فالو کر رہے ہیں, ادھر رہ کے وہ فالو کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر اس کا ایک دیر بعد اثر ہمارے اندر رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ بدلے, ہم اپنی اولادوں کو اچھے طریقے سے سنبھال سکیں. تو یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. وما علینا الا البلاغ. ساتھی لیڈیز آئی ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو میں شاہ صاحب کا مینشن کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے سو فار جتنی اسپیچز کی ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے, انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے ایک مواد نکالا, اور آج کے دن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے نکلیں. بلا تاخیر میں میاں افضل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ود ان فیو منتھس ہم نے جو اچیومنٹس کی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا پھول کام رہیں. مجھے پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے اوور ہو گئے, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ متوجہ ہو کے افضل صاحب کو سنیں جو ہماری سو فار اچیومنٹس ہیں. اور عمر بن یمین بھائی نے مجھے یاد کرا دیا کہ آپ نے نعرہ مس کر دی ہے, تو نعرہ لگائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کوئی تھوڑا سا ٹائم میں نعرہ لگائیں. خالد بھائی نے بڑا نائس کھانا بنایا آج. پاکستان میاں افضل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آپ جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے آئے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. سو فار جو ہماری اچیومنٹ ہے پچھلے 6 منتھ میں, اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو اکثر بیشتر ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوتی رہی کہ بھائی لیڈیز کا دن جو ہے ایک بنایا جائے. تو اس میں جو ہے ہماری سسٹر فمیدہ بلوچ جو یہاں پہ موجود ہے, یہ لیڈ کر رہی ہیں. تو کافی لیڈیز کی تعداد جو ہے اس میں ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے فیملیز کی تعداد بڑھے گی تو پھر یہ جو لیڈیز ہیں یہ اپنے علیحدہ سے پروگرام کریں گی. تو ان کا ایک اپنا پھر سلسلہ ہوگا, جہاں جہاں پھر انہیں ہیلپ چاہیے ہوگی وہاں پہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے. کیونکہ ہمارے خیال میں زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں, جو مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں, وہ فیملیز میں لیڈیز کو بہتر پتہ ہوتے ہیں. ان کا جو رابطہ ہوتا ہے فیملیز میں, وہ بہتر ڈسکس کر سکتے ہیں. جائے اس کی کہ وہ چیز جو ہے مردوں میں آئے تو وہ خود اس کو ڈسکس کر کے اس کا حل نکال سکتے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہم نے جم کے لیے ایک ٹیم سیٹ اپ کی تھی, تو وہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اس میں پھر ہمارے خالد بھائی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ آئیں تو آپ انہیں دیکھ بھی لیں.
باڈی بلڈر ہیں ماشاءاللہ. پھر ہمارے ابھی لاسٹ ویک مجھے پتہ چلا کہ ابھی ہم نے ایک بلیک بیلٹ 610 تک جو انہوں نے کورس کیا وہ بھی ہیں, ان کی بھی ہم خدمات لے سکتے ہیں. تو جو بھی دوست جو ہے اس میں حصہ لینا چاہے جم میں ہمارے ساتھ, تو وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. باقاعدہ ٹرین کریں گے, فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گے آپ لوگوں کو. اس کے بعد اردو کلاسز ہماری سسٹر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے شروع کی ہیں. جو بچے اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کلاسز کچھ بچے لے رہے ہیں, اور جو بچے لینا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. فری کلاسز جو بچے اردو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پیرنٹس جو ہیں ان کے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک لاسٹ کچھ منتھ پہلے, میرا خیال ہے 2-3 منتھ پہلے, ایک ہوم لیس کپل تھا جس کو ہیلپ کی ضرورت تھی. تو ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک دوست سے رابطہ کر کے ان کو 1-2 ماہ کے لیے اکوموڈیشن فری دیا گیا. پھر اس کے بعد کچھ دوستوں نے ہیلپ کی, ان کو تقریباً 3 سے 4 ویک کے لیے جو ہے ان کو گھر کا جو راشن ہے وہ بھی دیا گیا تھا. یہ بھی سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا تھا. تو یہ خالد بھائی, یہ جم کے لیے اگر کوئی جوائن کرے گا ہمارے ساتھ, ہم شو لوگ تو ہیں, تو یہ کلاسز دیں گے. ماشاءاللہ یہ پاکستان میں اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے. تو خالد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کا تعاون جو ہے ہمارے ساتھ, اور یہ شیف بھی ہیں, یہ جو کھانا ہمارے کھائیں گے وہ ان کے ہاتھ سے سیٹ جتنا بھی آج کھانا سرو ہوگا یہ پہلے ہوا ہے وہ سب انہی کے ہاتھ کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ زبردست ہے. بہت شکریہ. تو پھر ہماری سسٹر یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا نعت کا پروگرام تھا, تو اس میں ہماری کمیونٹی نے, ہمارے دوستوں نے, ہمارے پلیٹ فارم سے ان کی ہیلپ کی گئی تھی. اور یہی غالباً اردو کی کلاسز آپ نے یہی لے رہی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ بھائی جتنے بھی بچے ہوں ہم ان کو اچھے طریقے سے جو ہے سیٹل کر کے تو کلاسز دے سکتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ اس میں تھوڑا سوچیں, اور فری آف کاسٹ. تو پھر جو ہے ہمارے بہت ہی عزیز پرویز کیانی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. واکنگ کے حوالے سے ان سے ڈسکس ہوا تھا لاسٹ ویک, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ میرے ساتھ یہ حصہ لینا چاہے, ایوری ڈے مارننگ جو وہ واک کرتے ہیں, یہاں اسٹیٹ فوڈ سے بلانگ کرتے ہیں, تو جو یہاں لوکلز ہیں, اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بھی ایک کمیونٹی کو اکٹھا کر کے, یا 2 دوست اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو واکنگ کے لیے ان کے ساتھ جایا جائے. تو وہ بڑا جا رہے ہیں, وہ اس کو جو ہے ہیلپ کریں. اس کے بعد ڈونیشن کے لیے جو ہے سندھ میں, جیسے پاکستان میں اوور آل بہت سی جگہوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, لیکن سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں حمیدہ بلوچ صاحبہ, یہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ وہاں پہ کچھ تنظیموں کو جانتی ہیں, یہ ان کے حوالے سے کافی ہیلپ وغیرہ کر رہی ہیں. سو ڈونیشن کے حوالے سے سندھ میں یا پاکستان میں کہیں پہ کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ ان سے یا ہم سے رابطہ کر کے اس میں پیش کر سکتے ہیں. شاہ صاحب, زبیر شاہ صاحب نے ٹیبل ٹینس کی کلاسز اپنی طرف سے شروع کی ہوئی ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں جو ٹیبل ٹینس انجوائے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ ان کو جوائن کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جو مین چیز ہے اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے, اور یہ شاہ صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, میرے ساتھ ہی کہ یہاں پہ ماشاءاللہ 2-3 ہمارے حافظ صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہیں. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو بچے فری اسٹڈی لینا چاہیں اسلامک, نماز کے حوالے سے, کلموں کے حوالے سے, یا فرض علوم جو فرض ہیں ہر اس پلے کے لیے, جو عاقل و غالب ہے, بالغ ہے, سیکھنے کے لیے, وہ یہ فری کروائے جائیں گے. ایک تو یہاں عالم باغ میں بھی ارینج ہوگا, اور اس کے بعد اگر سنڈے کو آپ لوگ چاہیں تو بارڈری کے روڈ پہ عبید صدیق ہے, زبیر شاہ صاحب ہیں, محمود شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود ہوں, اور بچے یہ وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ بچوں کی بھی کلاسز ہیں جن کے ٹائم پہ, اس کے بعد جو ایڈلٹس ہیں ان کی بھی کلاسز ہیں, ذکر بھی کروایا جاتا ہے. اس کے بعد جو لیڈیز کی بھی جو ہے وہ کلاسز ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کوشش کریں اس میں کہ بھی تعاون کریں. جو بچے ظاہر کہ بھی باقی تو اسکول کا وہ سب کچھ کرتے ہیں, آگے بھی انہوں نے تقریر میں بتایا, لیکن یہ کہ اسلامکلی بیسک چیزیں جو سیکھنی ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے اس میں
اس طرف توجہ دلائیں تو انشاءاللہ ہمارے حافظان ہم لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فرض کو سمجھ سکیں. تو فیصل بھائی یہاں بیٹھے ہوئے یہ کراٹے کے ماسٹرز ہیں. میرا بیٹا بھی کراٹے جو 7ویں 8ویں بیلٹ پہ ہے. ان سے بھی بات نہیں ہوئی لیکن اس سے بات ہوئی ہے. اگر بچے فری ہوں سنڈے سیٹرڈے اور کسی دن وہ کلاسز لینا چاہیں تو وائی ناٹ. یہ بھی اپنی خدمات پیش کریں گے اور وہ بھی خدمات پیش کرے گا. یہ سب جو چیزیں ہیں اس میں صرف آپ کے تعاون کی اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے. باقی جو ہے دوست احباب اس میں فری آف کاسٹ ہمیں تعاون دینے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار. بہت شکریہ. جو 10 اچیومنٹ سو فار ہمیں کروائی ہیں اس طرح دیکھیں تو شاید یہ بہت بڑی نہ لگے کیونکہ یہ پیپر پہ ایک چیز تھی ان کے سامنے آئی, لیکن ود ان 6 months لیس دین 6 months ہم نے اس کی گراؤنڈ لیول پہ, ہماری آرگنائزیشن کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کریں. اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے, جو بچے ہیں, یہاں پہ میں نام مینشن نہیں کروں گا, ایک صاحب ہیں ان کے بیٹے کو 7-8 لڑکوں نے پکڑ کے مارنے کی کوشش کی تھی. تو اس کو آگے سے کراٹے آتے تھے, اس نے ان کو ٹیکل کر لیا. سو بچوں کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے, اگر پاسبل ہے تو بچیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے ایسا. اور یہاں پہ جو انہوں نے ہوم لیس کپل کی بات کی تھی, جو ممبر ہیں ہمارے فورم کے, میں ساتھ ہی مینشن کرتا چلوں کہ ہمارے جو فورم کی ممبرشپ ہے دیر از نو چارج. اور میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرتا چلوں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی, ہم فورم میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم انٹرنلی کر رہے ہیں. آج آپ کے ٹیبل پہ جو کھانا آئے گا یہ جو ہمارے ممبرز ہیں انہوں نے انٹرنلی سب کچھ اس کو ارینج کیا. ہم آؤٹ سائڈ کہیں سے بھی کوئی فنڈنگ نہ لے رہے ہیں اور نہ فیوچر میں لیں گے, اور نہ ہمارا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایکسپریس, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں, کیونکہ پہلے اتنی کوشچننگ نہیں تھی. اب چونکہ بہادر بھائی اینڈ میں بیٹھے ہیں تو کل وہ آئے تو انہوں نے کہا جی بہت پروگرام ہوتے ہیں, کیا ایجنڈا ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا ایجنڈا صرف ایک ہے, وہ کمیونٹی کی ہیلپ. گفٹ فیڈریشن کے شہنواز کین صاحب بیٹھے ہیں, رانی عرب صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, فیصل مرزا صاحب بیٹھے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, بہت زیادہ نام ہیں کہ جن کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ آئیں دیکھیں کہ ہم مل کے کیسے کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ون سنگل ایجنڈا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے کو ٹچ کیا. جو افضل صاحب نے بات کی ہوم لیس کپل کی میں بات کر رہا تھا, اس میں یقین کریں کہ فرسٹ ٹائم مجھے فیل ہوا کہ ہمارے فورم میں ہیرے ہیں, کہ ہم نے کچھ منہ سے کہا نہیں, لیکن ہم نے جو کچھ کرنا تھا, جن صاحب کے تھرو ہمارے پاس آئے تھے وہ آج نہیں آ سکے. میں معذرت کی میں چاہ رہا تھا کہ وہ آتے, وہ خود آپ کو بتاتے کہ انہوں نے فورم کو کانٹیکٹ کیا, ہم ان کے پاس نہیں گئے. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑے کہ جو واقعی ہی کمیونٹی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تم سے دل سے. تو میں بلا تاخیر جو ہے وہ دعوت دوں گا بیرسٹر رشید صاحب کو. بیرسٹر صاحب اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ادھر ہی میں آپ کو مائک دے دیتا ہوں, آپ کی مرضی. السلام علیکم. مجھے معلوم نہیں تھا, لیکن شہزاد کیانی نے مجھے فون کیا, اور آپ دیکھتے ہیں کتنا میٹھا بولتے ہیں. تو ایسے ہی یہ میرے ساتھ بول گئے ٹیلی فون پر, تو کہنے لگے آپ آ جائیں. میں نے کہا میں آ جاؤں, لیکن اتنا ہی کہا ہی نہیں. بات یہاں تو بہت کھل گئی ہے. زبیر شاہ صاحب نے تو بات کو بہت بڑھا دیا ہے, اور بھی دوستوں نے. لیکن میں شروع کروں گا پہلے قاری کی تلاوت سے کہ وہ کیا کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. صرف ایک آیت میں اس میں سے چند آیتیں اس نے کہی, سورہ توبہ کی, اور اس میں جو آیا کریمہ آئی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ آپ کی بھول کر آرام سے. عزیز ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ, اے کاش کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں صرف اس ایک آیا کریمہ کی وسعت, اس کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی کو جان سکتے. اللہ کریم نے اس میں کیا کیا, اور جتنی نعتیں لکھی جاتی ہیں, جو اچھے نعت خوان ہیں لکھنے والے, وہ اس
आया करीमा को जहन में रख कर फैलते ही चले जाते हैं। क्या अल्लाह ने कहा कि यकीनन तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल आया कि उसका दिल भारी हो जाता है जब तुम में से किसी को तकलीफ होती है, और फिर वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हरीस रहता है, उसको लालच रहती है, वो दुआ करता है। तो क्या हमारे रसूल मोमिन के लिए मोहब्बत वाले और करम वाले नहीं हैं, शफकत वाले नहीं? ऐसा ही ये रहीम व करीम और शफकत वाला रसूल अल्लाह ने एक इनाम दिया था। और कुरान हकीम की सूरह आले इमरान में अल्लाह ने कहा कि ये मेरा एहसान है तुम पर। बात बहुत खुल गई है उनकी तलावत से भी, और ख़ासकर ये लेकिन कहाँ गए हैं क्यानी साहब? मुझे बता दें मेरे पास कितने मिनट हैं, मैं उससे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि कानून दान होने की हैसियत से ये तो ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जब मैं आऊँ तो इस बात पे आऊँगा कि इसको कंबाइन किया गया है मुहर्रम के लिहाज से और पाकिस्तान डे के लिहाज से। मुहर्रम के लिहाज से मैं बरकत के लिए सिर्फ एक शेर कहता जाता हूँ जो काफ़ी वज़नी है, बहुत ही सादा है, बहुत ही सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुस्न है इब्तदा इस्माइल। That's what Islam is, and that's what it is. Having paid the tribute to Sayyid al-Shuhada, Imam Hussain, I come to the speech made by Zubair Shah Sahab. Allah Ta'ala इनके दर्जात इससे ज़्यादा बुलंद करे। वैसे भी सैयद हैं तो सैयदों में ऐसी ही सोच रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी सोच को और ज़्यादा पुख्ता करे और उससे बहुत सारे अच्छे नताइज निकले। हमारी कम्युनिटी में इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन बच्चों को दीन सिखाने के लिए मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहता हूँ आपको कि इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिलोसॉफिकल एंगल जो है इस्लाम का वो जरूर है। हर हुक्म में बेपनाह बातें हैं जो मेडिकल के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से, आगे बढ़ने के लिहाज से, साइंस के लिहाज से। supposedly सूरह ar-Rahman में एक आया करीमा है या माशरल जिन्न वल इंस, कि ए जिन्नों और इंसानों की जमात हो, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकलना चाहते हो फनफुज़ू, तो निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, बगैर सुल्तान। तो व्हाट इज सुल्तान? मैंने देखा बहुत सारे उलमा की जुबान से, मुझे तसल्ली नहीं। कुरान हकीम की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसी बड़ी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम जिन्नों और इंसानों की जमात जाओ और एक कुरान जैसी एक सूरत लेके आ जाओ, और तुम नहीं ला सकोगे। ये कुरान का चैलेंज जो 1444 ईयर्स अगो था, आज तक इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर के आने के साथ सबके साथ कोई भी नहीं ला सकता और ना कभी लाएगा। ये खुदा का कलाम है जो अल्लाह ने कहा, और क्या कहा इसके बारे में ये भी बताता चलूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कुरान के ऊपर तो कदर क्या है।
सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने कहा, और सिर्फ मोमिनों के लिए और मौलवियों के लिए नहीं रखा, उसको एड्रेस किया, कहा या अय्युहन्नास, ओ पीपल, सब अल्लाह की मखलूक है, जितने भी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, यहूदी, ईसाई, सिख, जो हिंदू, सब उनसे क्या कहा, या अय्युहन्नास, कि जाओ जब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आ गई, तुम्हारे रब की तरफ से शिफा मिलना, इसमें तुम्हारे आपको कभी रेस्ट नहीं होने देती, कभी आपको एंशियस नहीं होने देती, आपको जेलस नहीं होने देती। कुरान के अंदर ऐसी चीजें हैं, जो भी बीमारियां हैं दिलों और वो सारे आलम के, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा मोमिनीन, और इसमें हिदायत जिन्होंने हिदायत जो सुना है, लेकिन इसके आगे जो अगली वाली कलिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण, और उसको आप मैंने देखा है मौलवी उसको बड़ा अजीब गरीब करके कह देते हैं, लेकिन मैंने सारी तफसीर देखी, हज़रत इमाम अहमद रज़ा रिज़वी साहब की तफसीर देखी, दूसरी तफसीरें देखी, अरबी की तफसीर बता कि आखिरी इस्लाम, और इमाम शाफी ने इसके ऊपर अपना राय दी। उन्होंने कहा कि कुरान का यही हुक्म काफ़ी था, बाकी कुरान ना भी होता तो हम समझ रहे। ये है इंसान का पर्पस, ये है उसके लिए, और उसमें फिर अगर आप पीछे जाएं पहली वही पर, तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लामा बिल कलम, इंसान को हमने इल्म सिखाया। फिर इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है ज़िंदगियों में, और इल्म सिखाना चाहिए। और एक बार याद रखिए, मैंने बहुत औलिया कराम की सुनी हैं और देखी हैं बायोग्राफीज, उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है औलिया। जब वो कभी बच्चा पेट में था तो माँ तलावत करती थी, तो बच्चा तलावत सीख गया और कुरान सीख गया। इस तरह से, इसीलिए अब मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ फ्रॉम द रोमन चर्च, जबकि उनके कैथोलिसिज्म जो था वो अरूज पर था, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन था, हम नहीं जानते, लेकिन वो बहुत बड़ा डिसिप्लिन था जो उन्होंने दिया, और उसमें से जो लोग आगे बढ़े वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। उन्होंने कहा, Give me the great mothers and we return you great nation. माओ का बहुत बड़ा फर्क है अपने बच्चों को तालीम देने में और उनकी जो मामलात हैं उनको संभालने में। और ये तो आपने जो छेड़ा था मामला, उस पर अब मैं थोड़ा सा वो पाकिस्तान के बारे में 2-4 लफ्ज़ कह देता हूँ। पाकिस्तान नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें मैं आपको एक बड़ी अछूती सी बात बताना चाहता हूँ, मुख्तसर लफ्ज़ों में। मोहम्मद अली जिन्ना भाई जिन्ना, मोहम्मद अली भाई जिन्ना ऐसे था, या मोहम्मद अली जिन्ना भाई था, गुजराती से तो भाई लगता था। उनकी वालिदा ने उनको जो माएँ तो ऐसा ही कहती हैं, बच्चे को जो नाम हुआ उसको मुख्तसर करके जो चाहा दिल में आया कह दिया, तो उन्होंने उनका नाम मोहम्मद रखा हुआ था। मोहम्मद इधर आओ। तो जब वो यूरोप आ रहे थे तो माँ ने कहा, बेटा मेरी एक बात मान लो, ये अहमी भाई से शादी करके जाना। मान गए, माँ की बात कौन टाल सकता है। शादी हो गई, 2 हफ्ते बाद आपने जाना था, 2 हफ्ते रहे उनके साथ। 14 साल की उम्र थी अम्मी बाई, चले गए पढ़ने, बैरिस्टर बने।
تو وہاں وہ چلے گئے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر یہاں پر ایک حضرت تھے جو دادا نورو جی وہ تھے, کافی متوول کاروباری تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. تو کہنے کہ یار میں سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے سیاست میں حصہ لینا چاہا. محمد علی جناح قائد اعظم اور ان کے اور 2-4 ساتھی جو تھے انہوں نے ان کے لیے وہ شروع کر دی کنوینشن. تو انہوں نے بہت ان کا ساتھ دیا. تو جب وہ الیکشن کی کنوینسنگ ہو رہی تھی, کمپین چل رہی تھی, تو ایک صاحب تھے, استاد آدمی تھے, انہوں نے کیا دیا, یو بلیک مین, نورو جی کا, اور ان کا رنگ گوروں سے زیادہ گورا تھا, لال سرخ, بہت پیسے والے تھے. قائد اعظم کے قانون کے بعد کہتے ہیں کہ میرا رنگ تو اس جیسا نہیں تھا, میں تو اور بھی ڈارکر تھا, لیکن وہ بات مجھے کھا گئی. ان کے نزدیک ہم بلیک مین ہیں, یعنی کہ انہوں نے مل کر اس قدر محنت کی کہ دادا جی نورو جی 3 ووٹوں سے جیت گئے, جسٹ 3 ووٹس. تو جب وہ پارلیمنٹ میں گئے تو ان کو کہا کرتے تھے, ہلو مائنارٹی مین, ان کا نام ہی مائنارٹی مین رکھنا. تو یہ بھی قائد اعظم کو پتہ چلا. تو پھر وہاں سے ایک کردار بنتا ہے جس کو آج ہم قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں. اس عرصے میں جب وہ پڑھ رہے تھے ان کی والدہ فوت ہو گئی, اور ایمی بائی جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی وہ بھی فوت ہو گئی. انہوں نے نہیں دیکھی, واپس نہیں گئے. لیکن 1995 میں جب وہ بیرسٹر بنے تو انہوں نے کورٹ میں گئے, تو کورٹ میں دیکھا کہ the barristers are very articulate, very eloquent people. اس زمانے میں تو جو برٹش تھیٹر تھا وہ عروج پر تھا, اور جو وکیل تھے میرے زمانے تک جب میں نے بیرسٹری شروع کی دہلی میں, تو وہاں پر اس کا کچھ رنگ آتا تھا, تھیاٹریکل طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا تھا. تو قائد اعظم کو وہ انداز بہت اچھا لگا, کیونکہ ان کی آواز میں بہت گہرائی تھی, جسے ہم وہ اس کو گرام بولتے ہیں یا بھاری آواز کے ہوتی ہے. تو وہ بڑی پیاری لگتی تھی. انہوں نے ابا کو خط لکھا کہ میں یہاں تھوڑا سا ڈرامے میں ٹریننگ لینا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. تو جناح صاحب سینئر نے کہا, تم اپنے بڑوں کا نام برباد کرو گے. That was his passion, and that was his love for the theatrical movement. Didn't touch it. لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے بہت سارے کام کیے. لیکن میں جو آپ سے نظر لانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ایک وہ وقت بنا کہ دادا جی نورو جی کو گوروں میں بلیک مین کہہ کے اس کی توہین کی, جو ان کے اٹک گئے, اور اس نے ان کو پھر قائد اعظم بنا. انہوں نے کہا میری جنگ ہے ان کے ساتھ اور میں لڑوں, اور وہ اتنے خوبصورتی سے لڑے کہ ان کو ہائی کورٹ کی میجسٹریٹ تو بن گئے تھے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ خالی ہوئی تھی 4 مہینے کے لیے ممبئی میں. تو اس دوران جو وہاں پر چیف تھا اپوائنٹمنٹ کرنے والا, اس نے کہا جناح
میں نے تمہارا نام ہائی کورٹ میں دے دیا کہ اسامی خالی نہیں ہے، تمہیں 1500 روپے ماہانہ ملیں گے، 1500 روپے ماہانہ اس دور میں 1999 سمجھ لو یا 1900 سمجھ لو، وہ اتنے تھے۔ یہ لکھنے والے نے اس میں بایوگرافی میں لکھا کہ وہ تو شہزادوں کی طرح ان کا وقت تاکہ وہ شہزادوں کی طرح رہ سکے۔ تو جناح صاحب میں آپ کو بتاؤں ان کی پرسنالٹی، انہوں نے ان کو جواب دیا، کہنے لگے اتنے پیسے تو میں روز کماؤں گا، تم اپنی زندگی اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر، اتنا ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس تھا۔ یہ کانفیڈنس اور یہ سب کچھ وہ تھا جس نے قائد اعظم کو قائد اعظم بنایا، اور اس نے کہا کہ میں بہت آپ کا وقت لے چکا، لیکن میں اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنیں بیٹیاں، آپ ضرور قرآن کھولیں، گھر میں اردو جاننے والے اردو کے ٹرانسلیشن پڑھیں، انگریزی جاننے والے انگریزی کے ٹرانسلیشن پڑھیں۔ میں باخدا باوثوق کہہ سکتا ہوں کہ جو قرآن نے اپنے بارے میں کہہ دیا ہے کہ خیر ہوں مہمان رجما ہوں، کہ یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے، کوئی گولڈ، کوئی سلور، کوئی ڈائمنڈ، کوئی معنی نہیں رکھتا، قرآن ہی معنی رکھتا اور قرآن والا ہی معنی رکھتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارا جو ایسٹ ہے اور یہ جو باتیں انہوں نے بتائیں اور سنائی ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی جنریشن اور جو ہماری آلریڈی جنریشن ہے اس تک پہنچائیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے۔ اب بتائیں پہلے کون سی آپ نے؟ بیڈ نیوز یہ ہے کہ جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ تھے ڈپٹی میئر شفیق شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی میرا 100% پلان تھا آنے کا، لیکن کچھ ان ایکسپیکٹڈ ریزن کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، سو دیٹ از ون بیڈ نیوز۔ اب چلتے ہیں گڈ نیوز کی طرف کہ ہمارا پروگرام جو ہم نے ٹائم بتایا تھا اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا ہے، لیکن وی ہیو کنکلوڈیڈ آور پروگرام۔ ہمارا جو ابھی اینڈ میں ہے وہ ہم قومی ترانہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام میں نہیں تھا لیکن کہا گیا جی ختم شریف بھی اتنے لوگ ہیں تو وائی ناٹ کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ختم شریف اس کے بعد دعا، اور وی آر ایٹ دی اینڈ۔ میں صرف 1 یا 2 منٹ آپ کے لوں گا چونکہ بہت سارے نئے لوگ آج میں نے دیکھے ہیں، وچ از گڈ۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا نام برٹش پاکستانی پردیسی فورم ہے۔ جب میں پردیسی پہ آتا ہوں تو میں تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے کہا پردیسی کیوں رکھا ہے، تو شاہ صاحب نے جو آج باتیں کی نا میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم بہت چھوٹ ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو یہاں کا سب کچھ کیسے پتہ چلتا۔ سو ہم لوگ جو یہاں پردیسی ہیں ہمیں سم ہاؤ ایک دوسرے کا کندھا بننا ہے۔ نام بہت زیادہ ہے یہاں پہ کہ جو میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کروں، وہ بھی 2 منٹ بات کریں، لیکن پاسبل نہیں ہے، ٹائم بہت چھوٹ ہے۔ میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ لوگوں کو بھی، اور جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے میری آواز وہاں تک پہنچے گی، میں آپ لوگوں کو یہ 10 اچیومنٹس میاں افضل صاحب نے کہی ہیں، ہم آپ کو اوپنلی آفر کرتے ہیں کہ فری آف چارج، ہمیں کوئی فیم نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ایوارڈ کسی سے نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ہم نے جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت، کمیونٹی کی ضرورت ہے اس وقت کہ ایسے لوگ مل کے اکٹھے ہوں کہ اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں فی سبیل اللہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ پرویز کیانی صاحب کا نام منشن کرتا چلوں کہ شاید 30 35 40 پاؤنڈ پر آور بھی لوگ لیتے ہوں، لیکن انہوں نے فری ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ فری کلاسز دوں گا۔ مسز عارف رانی یہ نہیں کہ فارغ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ فری کلاسز، انہوں نے کہا جی میں اردو فری کلاسز، میاں افضل صاحب، زبیر شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی ہم بھی فری کلاسز۔ سو بہت سے لوگ ایسے لکیلی ہمارے پاس رائٹ ان دی بگننگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوور مین سپورٹ کریں گے۔ سو آپ سب کے لیے آفر ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارا ممبرشپ فارم فل نہیں کیا فری آف چارج، ہم نے ان میں بیسک چیزیں آپ سے پوچھی ہیں کہ آپ کی سکلز کیا ہیں، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، ہابیز کیا ہیں، کہ وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا عمر بن یمین صاحب جب یہ فارم فل کریں گے تو یہ سولسٹر ہیں،
سو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس سولیسٹر ہیں، آنسر میں بیٹھے ہیں، یہ اپنی خدمات، سو اس طرح ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہاؤ وی کین ہیلپ کمیونٹی ٹوگیدر. سو ہم جہاں پہ ہیں یہیں پہ اگر ہم کھڑے ہوں تو ترانہ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ زمین شاد ایشورے حسین شاد تو نشان نظم عالی شان پاکستان مرکز یتیم شاد سرزمین کا نظام قوت اخوت بہت شکریہ. تشرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنا برب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نبه قلوبنا بنور الإيمان اللهم أجرنا من النار برحمتك يا مجير يا مجير يا مجير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا یا اللہ پاک اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں معاف عطا فرما اور یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور عطا فرما اور یا اللہ پاک اس کا ثواب تمام انبیاء کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار تمام اصحاب کی بارگاہ میں درجہ پیش کرتے ہیں قبول حضور عطا فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور عطا فرما اور یا اللہ پاک خاص الخاص اس کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور عطا فرما ان کے درجات اور زیادہ بلند عطا فرما یا اللہ پاک ان کی قربانیوں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرما یا اللہ پاک اچھے طریقے سے سمجھ کر دین پر چلنے کی خشوع و خضوع کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ پاک جو دین کی ہمیں اچھی سمجھ آئے یا اللہ پاک دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک تمام بزرگان دین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم عطا فرما یا اللہ پاک یہ جو فورم ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ پاک یہ خاص و خاص تیری رضا کے لیے لے کر چلے ہیں جو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہے یا اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے رستے میں آنے والی مشکلات کو ہمارے لیے آسان عطا فرما اور یا اللہ پاک سب کو یہاں آنے والوں کو سب کے درجات بھی بلند عطا فرما سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور عطا فرما یا اللہ پاک سب کے گھروں میں سکون عطا فرما سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور عطا فرما جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور یا اللہ پاک ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما یا اللہ پاک عزت غیرت شرم و حیا دین اور ایمان والی زندگی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے حوالے سے کہ گائیڈ ماسٹر ہوں تو میں اپنی صلاحیت میں انشاءاللہ برمنگھم کے لوگوں کے لیے ایک ہفتے میں ایک دن وقف کرنے میں تیار ہوں. ان کو فری ٹریننگ مارشل آرٹس کی بھی اور فزیکل ٹریننگ بھی کیونکہ نوجوان نسل ہمارا اثاثہ ہے. ان کو بچانے کے لیے ان کو کوئی گول جب تک دیں گے نہیں اور گول یہی ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول جب تک نہیں ملے گا چیمپئن شپس نہیں ہوں گی تو وہ آگے بڑھ نہیں سکیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عزیز اس نوجوان نسل میں ہم بھی شامل ہیں نا. جی آپ کا عزم جوان ہونا چاہیے عمر کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بچے تو انشاءاللہ عزیز اب 5 سال سے لے کے 70 سال تک کے بچے شامل ہیں تو انشاءاللہ عزیز آپ بچوں میں تو یہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ عزیز اردو کی فری کلاسز بھی ہوں گی پروفیسر صاحب بھی ہیں اور یہاں کی اپنی صلاحیتیں جہاں جہاں انسان دے سکیں گے انشاءاللہ دیں گے. یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے تو ہم نے اپنے نسل کو بچانا بھی ہے. قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو مفہوم اس کا یہ ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے ہم نے ایسے ماحول کریٹ کرنے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اسی سرکل کے لیے اس سے نکل نہ سکے. بہت شکریہ. کہتے ہیں جی کہ نئی
नाउमीद अपने कश्ते वीरान से इकबाल, जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बहुत सारी तकरीबात में जाने का इत्तेफाक होता है बहैसियत जर्नलिस्ट। आज जिस तकरीब में आया हूँ, जिन चेहरों को देख रहा हूँ अपने आस पास सामने दाएं और बाएं, बात बड़ी खूबसूरत जो सुनी मेरे सर साहब ने जिस तरह से आगाज़ किया, उसी तरह एक खूबसूरत बात ये भी सुनी कि बहुत सारे दावे होते हैं, मिली नब्बे पढ़े जाते हैं इस तरह की तकरीबात में जो जश्न आज़ादी की होती हैं, लेकिन यहाँ उन 10 नुकात को सुनने को मिला जो डिसेबल लोगों के लिए, होमलेस पीपल्स के लिए, ऐसे कपल्स के लिए जो बेघर लोग हैं, और वो जो सेल्फ डिफेंस के हवाले से जो बातें सुनी, फिर नाइफ कल्चर, ड्रग कल्चर के हवाले से जो बातें सुनी, फिर बच्चों को जो जिस तालीम की घर में माँ की गोद में जिसकी ज़रूरत थी वो रानी आरफ साहबा के हवाले से पेशकश, और जो सिस्टर बैठी हुई हैं सिंध से गालिबन तलक बताया गया, उनका जो जिक्र सुना बड़ी खुशी हुई है। और खुशी की इस बात पर शहजाद कियानी जो है और उनकी सारी की सारी टीम, उलमाए किराम समेत, बच्चे समेत, ख्वातीन समेत, ज़बरदस्त उस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप एक सही ट्रैक की तरफ चल रहे हैं, सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मेरे आखिरी अल्फाज है कि रात के आखिरी पैर था, 3 का वक्त था, लॉर्ड माउंट बेटन फोन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को रात के 3 बजे, शब की तन्हाई में, फोन अटेंड नहीं होता। उसी टाइम पर अगले मिनट में वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बैरिस्टर साहब वो फोन करता है, और कायद-ए-आज़म साहब फोन उठाते हैं और वो कहता है कि मोहम्मद अली, मैंने ये फोन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी किया इस वक्त 3 बजे शब की तन्हाई में, उसने फोन नहीं उठाया और वो सो रहा था। तुम्हें फोन किया उसी इस्लाम में और तुमने फोन उठा लिया, वजह क्या है, क्यों जाग रहे हो? उन्होंने फरमाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौम जाग रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए सो रहा है, मेरी कौम सो रही है, मुझे इसलिए जागना पड़ रहा है कि मेरी कौम सो रही है। मैं रहनुमा हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, कायद-ए-आज़म का खिताब जो मुझे दिया गया है, मैं इसीलिए जाग रहा हूँ, मेरी कौम सो रही है। ये दाएं बाएं पीछे और स्टेज के दायस के आगे जो परचम लगा हुआ है, इसका पैगाम मफहूम और 14 अगस्त 1947 का वो जो मेन मकसद था जिसको आज अयादा करने के लिए, तजदीद ऐद के लिए आज का दिन हम मना रहे हैं। इस तरह के दिन मनाए जाते हैं, इस महीने में कसरत से मनाए जाते हैं। मनाए ना जाए, बचाया ना जाए पाकिस्तान, बचाया जाए पाकिस्तान, जरूरत इस चीज की है। शुक्रिया आप सबका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आज बच्चे ना आए होते कि मेरे पास है, लेकिन चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 37 लोग, सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवर क्राउडेड विच इज गुड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश यही है कि आप लोग जो मिल के हमारा साथ दें। अगेन जैसे जुबैर शाह साहब ने कहा कि फी सबीलिल्लाह, कोई फेम नहीं चाहिए हमें, कोई फंडिंग नहीं चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह रसूल के वाले आखिर में एक नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो जो लोग बैठे हुए राइट लेफ्ट, जी शाह साहब, जी चलें शाह साहब, आपके जो अल्फाज होंगे वो आखिरी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाए। हम लोग वो प्रॉमिस करते हैं जी कि शॉर्ट प्रोग्राम होगा। सो जी शाह साहब ऐसे कि जो हमारी सुन्नी कम्युनिटी है ना, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है जेली पीरिज्म। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अपने जो हमारा सेंटर है उसमें क्लासेस देता रहा हूँ तसव्वुफ़ के हवाले से, और तसव्वुफ़ वो जो हमें बड़ों ने पढ़ाया है, अपना बनाया हुआ नहीं। बहुत सारे लोग अपना बनाया हुआ पढ़ा रहे हैं। हम अगर जान जाएँ हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, अगर हम जान जाएँ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला कौन थे, अगर हम जान जाएँ और उनकी तालीमात को पढ़ें समझें, वो हमें सारी कुंजियाँ दे गए हैं। उन्होंने हमें बता दिया है कि हमने इस तरह तरक्की हासिल की है, आप भी ये काम करो, आपको भी तरक्की मिल जाएगी। हम ख़त्म से आगे चलते ही नहीं, हम ख़त्म कहते हैं बस हमारा काम हो गया, लेकिन वो हमें दे के गए हैं कुछ, जिस पर अगर हम अमल करें तो हम भी उन मंजिलों पर सफ़र कर सकते हैं जिन पर उन्होंने सफ़र किया। तो इस चीज़ की काफ़ी सारी कमी है। तो मैंने तसव्वुफ़ को एक समझे कि सिस्टमेटिक तौर पर यूके में कोई भी नहीं करवाता। पूरे यूके में मैंने तलाश किया है, तसव्वुफ़ के बारे में कोई पढ़ाता नहीं।
تو ایک سسٹم کے تحت ہم نے یہاں بچوں کو تصوف کے بارے میں پڑھایا. اگر ہم بڑوں کو جان جائیں تو آج جو ہمارے فتنے اٹھ رہے ہیں ہم اس کو آسانی سے جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم اسی وجہ سے فیل ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اصل تصوف کو سمجھا ہی نہیں. تو تصوف کے حوالے سے اگر کوئی بندہ, بڑے بچے, کوئی بھی سمجھنا چاہے, اس کے لیے میری انشاءاللہ خدمات فری آف کاسٹ حاضر ہیں. جہاں کہیں گے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. لیڈیز کے لیے بھی میری وائف جو انشاءاللہ وہ بھی کرواتی ہے. جو چیز میں کرواتا ہوں مردوں میں, وہ ماشاءاللہ لیڈیز میں کرواتی ہے. تو لیڈیز کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے. تو تصوف انشاءاللہ وہ ہم ایک سسٹم کے تحت انشاءاللہ پڑھائیں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. لیڈیز کا چونکہ میاں افضل صاحب نے بالکل سب سے پہلی جو اچیومنٹ سب سے اوپر گنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا لیڈیز کا آلریڈی ونگ بن چکا ہے. چونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے نہیں, وہ عورتوں کے ٹیکل کرنے والے ہیں. فمیدہ بلوچ صاحبہ یہاں پہ ہیں, اگر کوئی بندہ اپنی فیملی وائز اگر اٹیچ ہونا چاہے وائی ناٹ, وہ ہم ان کو اٹیچ کر لیں گے. سو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. میرا کھانا ریڈی ہے. خالد بھائی بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. سو تھوڑا سا پیشنس رکھیے گا, 2-3 منٹ کا تک. چھوٹی پلیٹ پڑی میں نا یہ بھی ماشاءاللہ جی. جو لوگ تھے کھانا کھا کے نکل گئے ہیں. اب یہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یہ ویٹ کر رہے تھے کہ پہلے وہ لوگ کھانا کھا کے نکلیں. تو انشاءاللہ جی آپ نے دیکھا جناب کہ چیزیں بھری ہوئی تھی. اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم سنس ہم نے جتنے بھی ایونٹس کیے ہیں لائکو ایٹس پہ, یہ فرسٹ ایونٹ تھا کہ ہمیں لوگوں کو باہر ویٹ کرانا پڑا. اسپیشلی بچے بہت زیادہ آئے ہوئے تھے, تقریباً 13-14 بچے تھے جن کو ہم نے بعد میں باقی لوگوں کے ساتھ کھانا کھلایا. 22 لوگ تھے جنہوں نے بعد میں کھانا کھایا. الحمدللہ برٹش پاکستانی پردیسی فورم کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے 14 اگست کا جو پروگرام تھا وہ ہم نے جشن آزادی کا وہ یہاں سے الحمدللہ سیلیبریٹ کیا. بہت زیادہ سکسیسفل تھا. لوگ بہت زیادہ رکنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ بچے کافی زیادہ تھے بیچ میں, سو اس نے ہم نے اس کو جلدی کنکلوڈ کیا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. I'm 100% sure کہ you enjoy the event today. Inshallah we'll see you in next video. اللہ حافظ.